اللہ رب العزت کی توفیق سے نماز فجر باجماعت پڑھنے کے بعد درس فقہ کے اندر ہمیں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اور بنیادی ضروری مسائل سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ درس فقہ کے اندر آج ہماری گفتگو اعتکاف کے مسائل کے بارے میں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ خوش نصیب لوگ اللہ کریم کی توفیق سے آج مساجد کے اندر اور خواتین اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں گی، تو اعتکاف کے بارے میں ضروری بنیادی مسائل جن کا جاننا معتکفین کے لیے ضروری ہے، وہ مسائل آپ کے سامنے عرض کیے جاتے ہیں۔ اعتکاف کب بیٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، اعتکاف کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اعتکاف کا شرعی حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے۔ اگر محلے میں کوئی ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر محلے میں سے کوئی بھی اعتکاف نہ بیٹھا تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ یہ کب بیٹھنا ہے؟ 20ویں روزے کی افطاری سے پہلے اعتکاف گاہ میں جانا ہے، غروب آفتاب سے یعنی پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جانا ہے، یا خواتین نے اپنے گھر کے جو جگہ مخصوص کی ہے غروب آفتاب سے پہلے وہاں پہ داخل ہونا ہے، اور چاند رات اگر 30 روزے ہوں تو 30ویں کی غروب آفتاب کے بعد یا 29 کو چاند نظر آ جائے تو بھی افطاری کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلنا، یہ ٹائم ہے اعتکاف کرنے کا۔ مردوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا سنت ہے، اور عورتوں کے لیے اپنے گھروں میں کسی مخصوص جگہ پر اعتکاف کرنا یہ سنت ہے۔ اعتکاف بغیر کسی شرعی یا طبعی حاجت کے مسجد سے نکلنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بھول کر بھی مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ختم ہو گیا۔ طبعی ضرورت کیا ہے اور شرعی ضرورت کیا ہے؟ طبعی ضرورت یہ ہے کہ قضاء حاجت کے لیے انسان باہر نکلتا ہے، یا وضو یا غسل لازم ہو گیا ہے تو اس کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، یا گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، پہنچانے والا کوئی نہیں ہے تو خود جا کے گھر سے کھانا لا سکتا ہے، یہ طبعی ضرورت ہے۔ اور کھانا لا کر مسجد میں ہی کھائے گا، اگر گھر سے کوئی پہنچانے والا نہیں ہے تو معتکف خود جا کے گھر سے کھانا لا سکتا ہے، لیکن کھانا اپنی اعتکاف کی جگہ پہ آ کے کھائے گا۔ اور شرعی ضرورت یہ ہے، جس مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں اگر اس مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن اتنا ٹائم کہ دوسری مسجد میں جا کر جو جمعہ جہاں پہ ہوتا ہے اس مسجد میں صرف جا کے آپ جمعہ کی سنتیں ادا کر سکیں، زیادہ دیر جا کے وہاں پر بیٹھنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ معتکفین کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کی حدود معلوم کر لینی چاہیے کہ کون سی کتنی حدود مسجد میں آتی ہے۔ بعض جگہ پہ مسجد کے ساتھ کمرے بنے ہوتے ہیں، حجرے بنے ہوتے ہیں، یا مسجد کا سامان رکھنے کے لیے کوئی جگہ مخصوص ہوتی ہے، تو ایسی جگہیں جو مسجد انتظامیہ ہے یا وہاں کے لوگ ہیں ان سے معلوم کر لینی چاہیے کہ یہ جگہ مسجد میں احاطہ میں شامل ہے، مسجد میں ہے یا نہیں ہے، تو مسجد کی حدود کا معلوم کر لینا چاہیے تاکہ وہاں پر آنے جانے میں پھر کوئی مسئلہ نہ ہو
اگر وہ جگہ جو مسجد کے احاطہ میں نہیں ہے، مسجد شمار نہیں ہوتی، اگر وہاں اعتکاف کرنے والا جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی مستحب وضو کے لیے، یعنی وضو ہے دوبارہ آپ وضو کرتے ہیں، یا گرمی یا ٹھنڈک کے لیے گرمی کا غسل آپ کرتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے اعتکاف کرنے والوں کو کہ وہ غسل کے لیے یا مستحب وضو کے لیے مسجد سے باہر نکلے، یہ جائز نہیں ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے، مسجد کی حدود سے باہر نہیں نکلا جائے گا۔ حالت اعتکاف کے اندر بالکل خاموش رہنا یہ بھی مکروہ ہے، اس صورت میں کہ جب خاموش رہنے کو عبادت سمجھا جائے۔ اگر ویسے خاموشی اختیار کر کے انسان اللہ کے ذکر کے اندر، فکر کے اندر مشغول رہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن خاموش رہنے کو عبادت سمجھ لینا، چپ رہنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ دین کی بات کرنا، مسائل دین کے بیان کرنا، تلاوت قرآن کرنا، نعت شریف پڑھنا، درود شریف پڑھنا، خطاب کرنا، امامت کرانا، اذان دینا، اقامت پڑھنا، اسلامی لٹریچر پڑھنا، یہ سب کچھ اعتکاف کی حالت میں جائز ہے۔ وضو کرنے کے بعد کافی دیر تک باہر کھڑا رہنا اور گپ شپ کے اندر باہر ٹائم گزار دینا، یہ اعتکاف کرنے والے کے لیے جائز نہیں ہے، اور بغیر ضرورت کے اگر چند لمحات بھی انسان اعتکاف کی جگہ سے جا کے باہر کھڑا ہوگا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے لیے ہے کہ عورت اعتکاف کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لے۔ مخصوص ایام میں عورت کے لیے اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ اگر اعتکاف کے دوران ایام شروع ہو گئے تو اعتکاف ٹوٹ گیا، اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اگر روزہ نہیں ہے تو اعتکاف بھی نہیں ہے۔ اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، تو اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا شرط ہے۔ اگر اعتکاف کی جگہ پر مسجد میں غسل لازم ہو گیا تو پھر کیا کیا جائے؟ فقہا لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پھر مسجد کی دیوار کے ساتھ یا مسجد کے فرش جہاں پہ ماربل لگا ہوا ہے اس پر، یا کوئی اینٹ پاس ہے یا مٹی پاس ہے، اس کے ساتھ تیمم کر کے پھر مسجد کی حدود سے باہر نکل کر معتکف غسل کر لے فوراً۔ تو تیمم کر کے مسجد سے باہر نکلنا اور جا کر غسل کرنا۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے کھانا پینا سونا سب مسجد میں ہی ہوگا، لیکن احتیاط کرے کہ مسجد کی چٹائیاں، دیواریں کھانے کی وجہ سے آلودہ نہ ہوں۔ مسجد کے آداب کا بھی اعتکاف کے اندر خیال رکھا جائے۔ اور سب سے عام بات، اعتکاف کرنے والے کے لیے مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ کوئی شہرت، ناموری، دکھلاوا، ریاکاری اس کا شائبہ بھی نہ ہو، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ذکر و فکر کے اندر، نوافل کے اندر، تلاوت کے اندر، درود پاک کے اندر اس ٹائم کو گزارنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم وہ تمام لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کریم ان کو صحیح معنوں میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعتکاف کے تقاضے ہیں، اس کے آداب ہیں، ان کو پوری طرح بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔